تو مشرق وسطی میں جو ہو رہا ہے وہ اب کوئی چھوٹی موٹی کشیدگی نہیں رہی۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو چنگاریاں تھیں وہ اب ایک جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہیں، اور اس آگ کے کئی محاذ ہیں۔ مطلب یہ کہ اب یہ لڑائی کسی ایک سرحد تک محدود نہیں رہی، بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں۔ تو آئیے اس ساری افراتفری کو، اس ساری گتھی کو ایک ایک کر کے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ میدان جنگ کیسے پھیل رہا ہے۔ پھر ایران کے جوہری پروگرام کے اس نازک موڑ پر بات کریں گے جہاں شاید حکمت عملی بدل جائے۔ اس کے بعد زمینی حملے کے خطرے کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں اس معلوماتی جنگ کی بات کریں گے جو پردے کے پیچھے لڑی جا رہی ہے۔ تو چلیں اپنے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، یہ میدان جنگ جو پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو کچھ چنگاریوں سے شروع ہوا تھا وہ اب ایک ہی وقت میں کئی ممالک میں شعلے بھڑکا رہا ہے۔ اس آگ کا پہلا مرکز خود ایران کا دل یعنی تہران ہے۔ تہران سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ واقعی صورتحال کی سنگینی بتا رہی ہیں۔ دیکھیں، رہائشی علاقوں میں ہلال احمر کی ٹیمیں سرچ اور ریسکیو آپریشنز کر رہی ہیں، لوگوں کو ملبے سے نکالا جا رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، قطر کے نیوز نیٹ ورک العربیہ نے خود بتایا ہے کہ تہران میں ان کے دفتر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس سب کے اوپر پورے ملک میں انٹرنیٹ کی رسائی تقریباً ختم کر دی گئی ہے۔ صرف 1%، یوں سمجھیں کہ ایک طرح کا انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں اسرائیل کی طرف، جہاں جوابی حملوں کا اثر صاف نظر آ رہا ہے۔ نیو ہائیڈٹ کے انڈسٹریل ایریا میں ایک فیکٹری پر میزائل گرا جس سے شدید آگ لگ گئی۔ ایک اور شہر ہے اشتول، وہاں ڈرون حملے میں 11 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ تشویشناک بات اسرائیلی حکام کے لیے یہ رپورٹس ہیں کہ ان کا جو مشہور میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایرانی میزائلوں کے سامنے کمزور پڑ رہا ہے۔ اور یہ لڑائی صرف ایران اور اسرائیل تک نہیں رکی، اس کی لہریں پورے خطے میں پھیل رہی ہیں اور پڑوسی ممالک کو بھی اپنی گرفت میں لے رہی ہیں۔ عراق کی دارالحکومت بغداد میں امریکی وکٹوریہ بیس کے پاس سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا ہے۔ شمالی عراق میں امریکی A-10 طیاروں نے کتائب سید الشہداء کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ موصل میں بھی حملوں کی خبریں ہیں، اور لبنان میں بھی حالات بہت کشیدہ ہیں، جہاں جنوبی لبنان میں اسلامک ہیلتھ اتھارٹی کے سینٹر پر حملے میں 2 پیرامیڈکس ہلاک ہو گئے۔ تو بغداد سے بیروت تک یہ آگ پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ لیکن زمین پر جو لڑائی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت خطرناک اسٹریٹجک جنگ بھی جاری ہے۔ آئیے اب اس کے اگلے مرحلے پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی ایران کے حساس جوہری پروگرام پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے۔ CNN کا ایک تجزیہ اس پوری صورتحال کا نچوڑ ایک ہی سوال میں پیش کرتا ہے: کیا ان حملوں سے گھرا ہوا اور زخمی ایران اب ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کرے گا؟ دیکھیں، اب تک تو ایران کے سپریم لیڈر کا ایک فتویٰ تھا، یعنی ایک مذہبی حکم جس کے تحت جوہری ہتھیار بنانا منع تھا۔ لیکن ان حملوں کے بعد ایران کے اندر جو سخت گیر حلقے ہیں اور عوامی رائے بھی، وہ اب اس فتوے کو واپس لینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ دفاع کے لیے جوہری ہتھیاروں کا راستہ کھولا جا سکے۔ اور یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایران کے پاس 400 کلو گرام سے بھی زیادہ ہائیلی انرچڈ یورینیم موجود ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیصلہ ہو جائے تو اس سے کئی ایٹمی ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں۔ اب کشیدگی ایک اور خطرناک سطح پر پہنچ رہی ہے۔ اب ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید امریکہ ایران پر براہ راست زمینی حملے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پینٹاگون کا منصوبہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلے اسپیشل آپریشن فورسز کو بھیجا جائے گا، پھر خارگ جزیرے جیسے اہم مقامات پر قبضہ کیا جائے گا، اور آخر میں ان ساحلی ہتھیاروں کو تباہ کیا جائے گا جو سمندری راستوں کے لیے خطرہ ہیں۔ اور ان منصوبوں کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک سابق سینئر امریکی دفاعی اہلکار کا کہنا ہے، یہ بہت بڑے اور اچھی طرح سے پریکٹس کیے گئے منصوبے ہیں، یہ کوئی آخری وقت میں نہیں بنائے گئے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس پر کافی کام ہو چکا ہے۔ لیکن امریکہ کے اندر اس معاملے پر کافی اختلاف ہے۔ ایک طرف پینٹاگون ہے جو مہینوں لمبے آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، اور حکام کہہ رہے ہیں کہ صدر صرف دھمکی نہیں دے رہے ہیں۔ تو دوسری طرف ملک بھر میں لاکھوں لوگ جنگ کے خلاف سڑکوں پر ہیں، اور صدر کی گرتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے کوئی بھی زمینی حملہ ایک بہت بڑا سیاسی رسک بن جاتا ہے۔
ان منصوبوں پر ایران کا جواب بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا ہے، ایران کی مسلح افواج امریکی فوجیوں کے ملک میں داخل ہونے کا انتظار کر رہی ہیں تاکہ ان پر آگ برسا سکیں۔ تو جب فوجی اور پالیسی ساز اپنی ابلی چالیں سوچ رہے ہیں، ایک اور جنگ پہلے ہی زوروں پر ہے۔ اب ہم اپنے آخری موضوع پر آتے ہیں۔ یہ لڑائی صرف زمین پر نہیں بلکہ انفارمیشن کے میدان میں بھی لڑی جا رہی ہے، جہاں سچ اور جھوٹ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس انفارمیشن وار میں کئی طرح کے حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ میڈیا کے دفاتر کو سیدھا نشانہ بنایا جا رہا ہے، عام لوگ خود ویڈیوز بنا کر جنگ کی اصل تصویر دکھا رہے ہیں، AI سے بنا ہوا مواد اور پرانی ویڈیوز کو نیا بنا کر پھیلایا جا رہا ہے، اور خاص شخصیات کو نشانہ بنانے کے لیے جان بوجھ کر جعلی خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال پاکستان کے سابق آرمی چیف کے بارے میں پھیلائی گئی ایک فیک نیوز، جسے کچھ بھارتی میڈیا ہاؤسز نے بھی چلا دیا۔ تو افواہ یہ تھی، جیسا کہ نیوز 18 جیسے اداروں نے کہا، کہ سابق جنرل باجوہ یا تو شدید زخمی ہیں یا انتقال کر گئے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ ذرائع کے میزبان کی جنرل باجوہ سے براہ راست فون پر بات ہوئی، جو بالکل ٹھیک تھے اور چہل قدمی کے لیے نکلنے والے تھے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے جنگ کے ماحول میں سچائی خود ایک ٹارگٹ بن جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب میدان جنگ بھی خطرے میں ہے، نیوکلیئر ہتھیاروں کی حد بھی خطرے میں ہے اور سچائی بھی خطرے میں ہے، تو ان میں سے کون سی چیز پہلے ٹوٹے گی؟